بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین کرام، ختم نبوت چینل 786tv.org آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے عقلی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ رب کائنات نے اس کائنات کے اندر ہر چیز میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اپنی ذات کے جلوے چھپا رکھے. مثلا ہم یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا دانہ زمین کی تہوں میں ہم چھپاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے پھوٹتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پتے کونپلیں برآمد ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں بڑے مربوط انداز میں دائیں بائیں اوپر جا رہی ہیں، پتے نکل رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس میں پھل پھول، یہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ بڑھتا بڑھتا ایک بلند و بالا درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو مثال کے طور پر جو کشش ثقل ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ ایک بھاری چیز نیچے کی طرف آتی ہے، زمین کی جو کشش اس کو نیچے کھینچتی ہے، جو گریوٹی کا اثر ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بلند و بالا درخت کے آخری پتے کو بھی بلندیوں پر نیچے سے پانی پہنچا رہی ہے، خوراک پہنچا رہی ہے. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ہر بھاری چیز جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، یہ پانی نیچے سے اوپر کی طرف کیسے جا رہا ہے؟ یہ کیسے درخت جو ہے وہ توانا بن رہا ہے، اس کی ہر شاخ میں اس کی ہر پتے کو جو ہے خوراک مل رہی ہے. الغرض سورج کو ہم دیکھیں کہ اتنے بڑے سورج کو کون ہر روز مشرق کی طرف لے آتا ہے، پھر مشرق سے وہ مغرب کی طرف کیسے چلتا رہتا ہے اور وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے. تو اور جو چاند کی 13 14 15 تاریخیں ہیں، جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو سمندر میں جو طغیانی آتی ہے اور جو مد و جزر آتا ہے، جوار بھاٹا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون اس کی چاند کی چاندنی میں ان سمندر کی لہروں کو کون طغیانی دیتا ہے؟ ان موجیں کیوں ابھرتی ہیں، کیوں اوپر نیچے ہوتی ہیں؟ الغرض ہم کائنات کی جس چیز پر بھی نگاہ ڈالیں گے ہمیں ذات باری تعالیٰ کے جلوے وہاں پر نظر آئیں گے. ایک مثال علماء کرام نے پیش کی ہے کہ مثلا شاہتوت کا جو درخت ہے، اس کے پتے اگر ہرن جو ہے وہ کھاتا ہے تو اس کی ناف سے مشک پیدا ہوتی ہے، ہرن کی ناف سے مشک پیدا ہوتی ہے، اور اس نے خوراک کیا کھائی ہے؟ شہتوت کے پتے. یہی شہتوت کے پتے ایک کیڑا کھاتا ہے، وہ ریشم بناتا ہے. یہی شہتوت کے پتے وہ شہد کی مکھی نے ان کا رس چوسا ہے، شہتوت کا جو پھل ہے اس کا اس نے رس چوسا ہے، پتوں کا رس چوسا ہے. تو کیا ہوا؟ اس شہد کی مکھی نے اس سے میٹھا اور شیریں شہد بنا دیا. اور اسی شہتوت کے پتوں کو جب بکری کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، تو ایک بہترین ذائقے والا دودھ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ریشم کا پیدا کر دیا جانا، یا دودھ کا پیدا کر دیا جانا، یا مشک کا پیدا ہونا، یا شہد کا بننا، کیا یہ شہد کے پتوں کا خاصہ ہے؟
اگر شہد کے پتوں کے کھانے کا اثر یہ ہوتا کہ جو چیز بھی اسے کھائے اس سے شہد بنتا ہے، تو پھر جب ہرن نے اس کو کھایا تھا تو وہاں بھی شہد بنتا، اور بکری نے اسے کھایا تھا تو شہد بنتا، ہرن نے کھایا تھا تو شہد بنتا نہیں۔ شہد بنتا ہے وہ جب شہد والی مکھی اس کا رس چوستی ہے، وہاں شہد بنتا ہے۔ اب اگر شہتوت کے پتے کھانے کا اثر اور نتیجہ یہ نکلتا کہ جو بھی اسے کھائے اس سے مشک اور کافور بنتی ہے، تو پھر وہ صرف ہرن کی ناف میں نہ ہوتی، وہ جب شہد کی مکھی کھاتی تو وہاں پر بھی مشک بنتا، مشک و کافور ہمیں وہاں بھی نظر آتی، اور اگر اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا تو وہاں پر بھی وہ نظر آتا، بکری اس کو کھاتی وہاں پر بھی یہ چیز پیدا ہوتی۔ لیکن آپ نے دیکھا شہد تب پیدا ہوگا جب اس کو شہد کی مکھی کھائے گی، ریشم کا کیڑا جب کھاتا ہے تو ریشم بناتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو شہتوت کے پتے ہیں ان کی تاثیر دودھ یا مشک یا شہد یا ریشم نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو مختلف خواص پیدا کیے ہیں اس کے کھانے کا اثر مختلف جگہوں پر جو مختلف ظاہر ہو رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات موجود ہے جو اثرات پیدا کر رہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہی تو ہم دلائل دیتے ہیں کہ رب العالمین کی ذات کے جلوے جو ہیں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہستی اس کائنات کو چلا رہی ہے یہ سب خاصیتیں اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جو ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں، لاڈلے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم یا اپنے اطمینان قلبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب العالمین تمہیں نیند تو نہیں آتی؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں اونگ سے اور نیند سے پاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ایسے کرو، تم اپنے ہاتھ میں کانچ کی 2 شیشیاں لے لو پانی سے بھر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کانچ کی 2 شیشیاں پانی سے بھر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نیند تاریکی اونگ آئی اور نیند میں چلے گئے، اور اسی نیند کے غلبے میں وہ دونوں شیشیاں جو ہیں وہ ہاتھ سے گر گئیں۔ جب گری تو ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر اس نیند کی وجہ سے تم 2 شیشیاں نہیں سنبھال سکے، اگر مجھے نیند اور اونگ آتی ہوتی تو میں زمین و آسمان کو کیسے سنبھالتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہی اس کے اندر سب کچھ پیدا کرتی ہے، تاثیریں بھی وہ پیدا کرتی ہے، اور وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ اب ایک اور عقلی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ ایک داہریہ شخص کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا تو نظر آتا، تو بزرگ تھے اسے فرمانے لگے کہ ایسی باتیں نہیں کہا کرتے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تمہیں ماننا چاہیے۔ اس نے کہا جی اگر ہوتا تو نظر آتا۔ بزرگوں نے فرمایا دیکھو ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ فرمایا تمہیں نظر آتی ہے؟ وہ خاموش۔ فرمایا کہ سردی جو ہے وہ ہے نا؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا دکھاؤ کدھر ہے؟ نظر تو نہیں آتی۔ گرمی، سردی، خوشبو اور بدبو، درد، یہ تمام چیزیں ہیں لیکن نظر نہیں آتی، اس لیے تم مان جاؤ۔ اس نے کہا جی نہیں، اگر ہوتی تو نظر آتی۔ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا بھائی اللہ رب العزت کے ہونے کی بے شمار دلیلیں ہیں، اس کے نبیوں نے گواہی دی ہے، تم مان جاؤ۔ کہنے لگا جی نہیں ہوتا تو نظر آتا۔
بزرگ فرمانے لگے اچھا تم یہ بتاؤ تمہارے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے پردادا کا نام بتایا۔ بزرگوں نے فرمایا تو نے اپنے پردادا کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی دیکھا تو نہیں ہے، میں نے پردادا تو دور کی بات، مجھے تو اس کی خبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بزرگ فرمانے لگے پھر تمہیں کیسی یقین ہے کہ وہ تمہارے پردادا ہیں؟ کہنے لگا جی مجھے میرے دادا نے، میرے والدین نے ان کا نام بتایا تو اس لیے میں مان رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تمہارے دادا، تمہارے والدین جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، اب جن کو تو نے دیکھا نہیں ہے تمہیں اتنا پکا یقین ہے کہ وہ تمہارے پردادا ہیں، تو تمہارے والدین نے تمہیں بتایا ان کی زبان پر، اپنے دادا کی زبان پر تمہیں اتنا یقین کامل ہے، تو ہمیں تو اس اللہ رب العالمین کے بارے میں اس ہستی نے بتایا ہے جو کائنات کے اندر سب سے سچی ہے اور جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کے جلوے کائنات میں ہمیں ہر مقام پر نظر آتے ہیں، کوئی اس کا انکار کرے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں اسی حوالے سے ایک اور مثال، عقلی دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شخص، وہ بھی اسی طرح کا ملحد تھا، داہریہ تھا، اور خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ ذات ہوتی تو نظر آتی۔ بزرگوں نے اسے فرمایا کہ ایسی غلط باتیں نہ کرو، تمہارے ذہن کے اندر شیطان داخل ہو گیا، وہ گھس گیا ہے اور وہ وسوسہ اندازی کر رہا ہے، تو خود تو وہ جہنم میں جائے گئی، تمہیں بھی ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ وہ ہنسا، کہنے لگا جی شیطان جہنم میں جائے گا؟ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم کی آگ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، آگ کو کیا کرے گی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بزرگوں نے نیچے سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس کے سر پہ دے مارا اور اس شخص کا سر پھوڑ دیا انہوں نے۔ اس نے کہا، وہ رونے لگ گیا، اس کا خون بہنے لگ گیا، کہنے لگا جی آپ نے میرے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے بھائی تیرا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے، تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، خلق الانسان من طین، اگر تو مٹی سے پیدا ہوا ہے تو مٹی کا ڈھیلا تجھے لگا تو درد ہوا ہے نا، اسی طرح اگر وہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے تو وہ آگ میں جائے گا، اس کو بھی اسی طرح درد ہوگا جیسے مٹی کا ڈھیلا تجھے لگا ہے تو مٹی نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے نا، بتاؤ نا درد نظر آ رہا ہے؟ اس شخص کا سر ندامت سے نیچے جھک گیا۔ تو بزرگوں نے فرمایا پھر مانو نا، کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، تو اس بات پر اصرار نہیں کرتے کہ اگر وہ ذات ہوتی تو نظر آتی۔ اب دیکھو تمہیں درد ہو رہا ہے لیکن درد نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہر مقام پر ہیں، ہمارے اپنے جسم کے اندر، رگ رگ کے اندر اس کی ذات کے جلوے پنہاں ہیں۔ یہ پوری کائنات جو ہے اس کے جلووں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں، آسمان کے ستاروں میں غور و فکر کریں، چاند کی روشنی میں، سورج کی تمازت اور حرارت میں، اس کی روشنی میں، اس کے روزمرہ کے چکروں میں، اس گردش لیل و نہار میں ہم اگر غور و فکر کریں تو ہر مقام پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ماننا چاہیے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور جس کے چلانے کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وہ اپنا سفر طے کر رہی ہے، اور یہ رات دن کا آنا جانا، رات آتی ہے اور اس کے بعد ایسے موضوع، اس میں ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو ہے ایسے نپا تلا ہے، مربوط نظام کے تحت قائم ہے، اور انسانی عقل جو ہے وہ مانے بغیر نہیں رہ سکتی کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات موجود ہے، اس کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو یہ کائنات جو ہے وہ کبھی بھی نہ چل سکتی، اور ذات بھی وہ ہے جو اکیلی ہے، ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی، اور اگر اس ذات کو اونگ یا نیند آتی تو پھر بھی یہ کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ نیند کا ملاحظہ تو آپ نے کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جب اونگ اور نیند طاری ہوئی تو ان کے ہاتھوں سے
2 شیشیاں جو ہیں وہ ٹوٹ کے گر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر تجھے اونگ آئی ہے، نیند تجھے آئی ہے تو تو 2 شیشیوں کو نہیں سنبھال سکا، مجھے نیند آتی تو میں اس کائنات کو، اس زمین و آسمان کو کیسے سنبھالتا۔ تو ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم ورشپ کرتے ہیں اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی ہمیں موت دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، اور اسی نے ہمیں یہ خوبصورت وجود بخشا ہے، اور پھر اس کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی، میری مراد سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ہمیں اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ یہ اس کا بے پایہ کرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سچے سچے عقیدے پر اور اپنے وجود پر، اپنے نبیوں پر، اپنی بھیجی ہوئی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اس نے جو کچھ اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے اس کے ایمان لانے پر، اور پھر ایک دن آئے گا جب دوبارہ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اور محکم فرمائے، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اور میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ناظرین و سامعین کرام کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ہمارا یہ پروگرام ختم نبوت چینل 786.org جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹس دیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی، آپ کا کلک کرنا، قلم اٹھانا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا، یہ نیکی بھی رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کیونکہ وہ ذات فرماتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی اچھا نیک عمل کرتا ہے قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے وہ ذرہ برابر برائی بھی قیامت کے دن اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔